بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ السلام علیکم۔ کتاب دینیات، مصنف مولانا سید ابو العالی مودودی، باب اسلام، عنوان وجہ تسمیہ۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام یا تو کسی خاص شخص کے نام پر رکھا گیا ہے یا اس قوم کے نام پر جس میں مذہب پیدا ہوا۔ مثلا عیسائیت کا نام اس لیے عیسائیت ہے کہ اس کی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف ہے۔ بدھ مت کا نام اس لیے بدھ مت ہے کہ اس کے بانی مہاتما بدھ تھے۔ زردشتی مذہب کا نام اپنے بانی زردشت کے نام پر ہے۔ یہودی مذہب ایک خاص قبیلہ میں پیدا ہوا جس کا نام یہودا تھا۔ ایسا ہی حال دوسرے مذاہب کے ناموں کا بھی ہے، مگر اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی شخص یا قوم کی طرف سے منسوب نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ایک خاص صفت کو ظاہر کرتا ہے جو لفظ اسلام کے معنی میں پائی جاتی ہے۔ یہ نام خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ کسی ایک شخص کی ایجاد نہیں ہے، نہ کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کو شخص یا ملک یا قوم سے کوئی علاقہ نہیں، صرف اسلام کی صفت لوگوں میں پیدا کرنا اس کا مقصد ہے۔ ہر زمانے اور ہر قوم کے جن سچے اور نیک لوگوں میں یہ صفت پائی گئی ہے وہ سب مسلم تھے، مسلم ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے۔ اسلام کے معنی عربی زبان میں اطاعت اور فرما برداری کے ہیں۔ مذہب اسلام کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اسلام کی حقیقت، تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ایک قاعدے اور قانون کی تابع ہیں۔ چاند اور تارے سب ایک زبردست قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں جس کے خلاف وہ بال برابر جنبش نہیں کر سکتے۔ زمین اپنی خاص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے، اس کے لیے جو وقت اور رفتار اور راستہ مقرر کیا گیا ہے اس میں ذرا برابر فرق نہیں آتا۔ پانی اور ہوا، روشنی اور حرارت سب ایک ہی ضابطہ کے پابند ہیں۔ جمادات و نباتات اور حیوانات میں ہر ایک کے لیے جو قانون مقرر ہے اسی کے مطابق یہ سب پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں اور گھٹتے ہیں، جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ خود انسان کی حالت پر بھی تم غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی قانون قدرت کا تابع ہے۔ جو قاعدہ اس کی پیدائش کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کے مطابق سانس لیتا ہے، پانی اور غذا اور حرارت اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ اس کے دل کی حرکت، اس کے خون کی گردش، اس کے سانس کی آمد اور رفت اسی ضابطہ کی پابند ہے۔ اس کا دماغ، اس کا معدہ، اس کے پھیپھڑے، اس کے اعصاب اور عضلات، اس کے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، کان اور ناک، غرض اس کے جسم کا ایک ایک حصہ وہی کام کر رہا ہے جو اس کے لیے مقرر ہے، اور اسی طریقے پر کام کر رہا ہے جو اس کو بتا دیا گیا ہے۔ یہ زبردست قانون جس کی بندش میں بڑے بڑے سیاروں سے لے کر زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک جکڑا ہوا ہے، ایک بڑے حاکم کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز اس حاکم کی مطیع اور فرما بردار ہے، کیونکہ وہ اسی کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت و فرما برداری کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی اطاعت و فرما برداری ہی کو اسلام کہتے ہیں۔ سورج، چاند اور تارے سب مسلم ہیں، زمین بھی مسلم ہے، ہوا اور پانی اور روشنی بھی مسلم ہے، درخت اور پتھر اور جانور بھی مسلم ہے، اور وہ انسان بھی جو خدا کو نہیں پہچانتا اور خدا کا انکار کرتا ہے، جو خدا کے سوا اور دوسروں کو پوچھتا ہے، جو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ ہاں، وہ بھی اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے مسلم ہی ہے، کیونکہ اس کا پیدا ہونا، زندہ رہنا اور مرنا سب کچھ خدائی قانون ہی کے ماتحت ہے۔ اس کے تمام اعضاء اور اس کے جسم کے ایک ایک رونگٹے کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ وہ سب خدائی قانون کے مطابق بنتے اور بڑھتے اور حرکت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کی وہ زبان بھی اصل میں مسلم ہے جس سے وہ نادانی کے ساتھ شرک خدا کے سوا دوسروں کے سامنے جھکاتا ہے۔ اس کا وہ دل بھی فطرکم مسلم ہے جس میں وہ بے علمی کی وجہ سے خدا کے سوا دوسروں کی عزت اور محبت رکھتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں خدائی قانون کی فرما بردار ہیں اور ان کی ہر جنبش خدا ہی کے قانون کے ماتحت ہوتی ہے۔ اب ایک دوسرے پہلو سے دیکھو، انسان کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ دیگر مخلوقات کی طرح قانون قدرت کے زبردست قاعدوں سے جکڑا ہوا ہے اور ان کی پابندی پر مجبور ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے، سوچنے اور سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قوت رکھتا ہے، اور اپنے اختیار سے ایک بات کو مانتا ہے
دوسری بات کو نہیں مانتا، ایک طریقہ کو پسند کرتا ہے، دوسرے طریقہ کو پسند نہیں کرتا، زندگی کے معاملات میں اپنے ارادے سے خود ایک ضابطہ کو بناتا ہے یا دوسروں کے بنائے ضابطہ کو اختیار کرتا ہے۔ اس حیثیت میں وہ دنیا کی دوسری چیزوں کے مانند کسی مقرر قانون کا پابند نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو اپنے خیال، اپنی رائے اور عمل میں انتخاب کی آزادی بخشی گئی ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ دو حیثیتیں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ پہلی حیثیت میں وہ دنیا کی تمام دوسری چیزوں کے ساتھ پیدائشی مسلم ہے اور مسلم ہونے پر مجبور ہے، جیسا کہ ابھی تم کو معلوم ہو چکا ہے۔ دوسری حیثیت میں مسلم ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار میں ہے، اور اسی اختیار کی بنا پر انسان دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اس کو اپنا آقا اور مالک تسلیم کرتا ہے، اور اپنی زندگی کے اختیاری کاموں میں بھی اس کے پسند کیے ہوئے قانون کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ پورا مسلم ہے۔ اس کا اسلام مکمل ہو گیا، کیونکہ اب اس کی زندگی سراسر اسلام ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر بھی اسی کا فرما بردار بن گیا جس کی فرما برداری بغیر جانے بوجھے کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے ارادے سے بھی اسی خدا کا مطیع ہے جس کا مطیع وہ بلا ارادہ تھا۔ اب اس کا علم سچا ہے، کیونکہ وہ اس خدا کو جان گیا جس نے اس کو جاننے اور علم حاصل کرنے کی قوت دی ہے۔ اب اس کی عقل اور اس کی رائے درست ہے، کیونکہ اس نے سوچ سمجھ کر اس خدا کی اطاعت کا فیصلہ کیا جس نے اسے سوچنے سمجھنے کی اور رائے قائم کرنے کی قابلیت بخشی ہے۔ اب اس کی زبان صادق ہے، کیونکہ وہ اسی خدا کا اقرار کر رہی ہے جس نے اس کو بولنے کی قوت عطا کی ہے۔ اب اس کی ساری زندگی میں راستی ہی راستی ہے، کیونکہ وہ اختیار و بے اختیاری دونوں حالتوں میں خدا کے قانون کا پابند ہے۔ اب ساری کائنات سے اس کی آشتی ہو گئی، کیونکہ کائنات کی ساری چیزیں جس کی بندگی کر رہی ہیں اسی کی بندگی وہ بھی کر رہا ہے۔ اب وہ زمین پر خدا کا خلیفہ، نائب ہے۔ ساری دنیا اس کی ہے اور وہ خدا کا ہے۔